السلام علیکم۔ امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے پلیٹو پڑھا تھا ایز اے لٹریری کرٹک، اور آج کے ویڈیو میں ہم ایرسٹوٹل کو پڑھیں گے ایز اے لٹریری کرٹک، کیونکہ ایرسٹوٹل کے علاوہ لٹریری کرٹیسزم پڑھنا انکمپلیٹ ہے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو کہا جاتا ہے کہ پلیٹو سے ہی کرٹیسزم سٹارٹ ہو جاتا ہے، لیکن ایرسٹوٹل وہ واحد پہلا انسان ہے جنہوں نے کرٹیسزم پہ کچھ کمپوز کیا ہے، کچھ لکھا ہے اور کچھ پبلش ہوا ہے۔ انہوں نے اپنے مینٹور، مطلب وہ اس کا ٹیچر تھا پلیٹو، اس کے آئیڈیاز کو ریجیکٹ کیا ہے، اور کچھ ڈیٹیلز میں یا انویسٹیگیشن میں وہ میٹیریل ورلڈ کے جاتا ہے۔ میٹیریل ورلڈ کو ہم آگے پڑھیں گے، ایک تھا آئیڈیل یا امیجنری ورلڈ اور دوسرا تھا پھر میٹیریل ورلڈ، تو آگے ہم ڈائیگرام میں اسے سمجھیں گے۔ اس کی ایک درسگاہ تھی جس میں وہ سب کو فری کرتا تھا، انڈیپینڈنٹ کرتا تھا کہ کوئی بھی الاؤڈ ہے یہاں آنے کے لیے، یہاں پڑھنے کے لیے۔ حالانکہ ہم نے پلیٹو کے کرٹیسزم میں پڑھا تھا کہ وہ ہسٹری میں کہ انہوں نے اپنے لیسیم کے باہر لکھا تھا کہ جو بندہ جیومیٹر نہ ہو، جیومیٹری یا سائنس پہ بلیو نہ کرتا ہو، ریزن لاجک پہ، وہ یہاں الاؤڈ نہیں ہے۔ مطلب وہ پوئٹس وغیرہ یا آرٹسٹ جتنی بھی تھے ان سے ایک کائنڈ آف نفرت کرتے تھے، لیکن یہاں جو ہے وہ ہر کوئی الاؤڈ تھا کہ آ سکتا ہے، وہ سائنٹسٹ ہو یا کوئی اور کائنڈ آف آرٹسٹ ہو۔ اور اس کی جو درسگاہ ہے اس کی پیریپیٹین نام تھا، جس کا مطلب ہے واکنگ، گریک میں، انگلش میں اس کا مطلب ہے چلنا۔ اور اس کا نام یہ اس لیے رکھا گیا ہے کہ ادھر ایک ٹریز کا لائن ہوا کرتے تھے، ایک نہیں بلکہ زیادہ، اور اس کے ساتھ چلتے چلتے وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو لیکچر دیتے تھے، تو اس لیے اس کا نام بھی پیریپیٹین رکھا گیا ہے۔ پلیٹوس کے جو ایکوزیشنز تھے پوئٹری کے خلاف، اس پہ ایرسٹوٹل نے سائنٹیفک میتھڈ اپلائی کیا لٹریری اسٹڈیز پہ۔ مطلب جو انہوں نے کہا تھا پوئٹری یا جو بھی آرٹس کے بارے میں، پینٹنگ وغیرہ ہو، اس پہ ایرسٹوٹل نے، کیونکہ ایرسٹوٹل ایک سائنٹسٹ بھی تھے، آپ لوگوں نے اگر بایو پڑھی ہے تو اس میں اس کے تھیریز وغیرہ اور ہسٹری اس کے آ جاتی ہے اس کی، تو لٹریری اسٹڈیز پہ انہوں نے یہ تھیری یا میتھڈ جو ہے وہ اپلائی کی، اور اس پہ بہت سارے لیکچرز انہوں نے ڈیلیور کیے اپنے اسٹوڈنٹس کو۔ وہ لیکچرز جو ہے وہ بعد میں پبلش ہوئے، جس کو ہم پوئٹکس کے نام سے جانتے ہیں۔ پوئٹکس جو بک ہے چھوٹا سا ایرسٹوٹل کا، وہ کوئی بک نہیں تھا، انہوں نے خود نہیں لکھا ہے، نہ ہی انہوں نے پھر پبلش کی ہے، بلکہ یہ اس کے لیکچرز تھے جو اس کے اسٹوڈنٹس نے لکھے ہیں۔ اور یہ جو ہے یہ ایزوٹیرک ورک تھا، کیونکہ یہ پرائیویٹ لوگوں کے لیے تھا، وہ پرائیویٹ لوگ جو اس کے ہاں پڑھتے تھے۔ یہ کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ حرف آخر ہو اور پبلش ہو، اور اس کے علاوہ اگر کوئی چیز لکھے اس رولز کے علاوہ تو وہ مانا نہیں جائے گا یا اسے پڑھا نہیں جائے گا۔ اور ٹریجڈی کی ڈیفینیشن میں بھی انہوں نے کچھ بیسک چیزیں ڈسکس کی ہے، اور آج کل بھی ہم اسے پڑھتے ہیں اور استعمال کرتے ہیں۔ بہت سارے کریٹکس جو ہے وہ یہ ایزیوم کرتے ہیں ماڈرن ایج میں یا اس زمانے کے ایج میں کہ ایرسٹوٹل نے جو پوئٹکس لکھے ہے اس نے بہت سارے لٹریری چیزوں کو ڈیفائن کیا ہے، اس کے لیے سیٹ رولز بنائے ہیں کہ یہ چیزیں اس طرح ہونی چاہیے اور ضرور ہونی چاہیے، اگر نہیں ہے تو پھر وہ غلط ہوں گے۔ مگر ریالٹی میں جو ہے، چارلز ای بریسلر کہتے ہیں انٹروڈکشن ٹو لٹریری تھیوری ان پریکٹس اپنے اس کی کتاب میں، کہ اصل میں یہ چیز اس طرح نہیں ہے۔ انہوں نے صرف اپنے کمنٹس پاس کیے ہیں، اپنی ویوز دیے ہیں، اور پلیٹوس کے جو ڈاکٹرینز ہے یا آرگومنٹس ہے اس کا جواب انہوں نے ادھر دیا ہے۔ پوئٹکس کو اگر دیکھا جائے تو گریک میں اس کا مطلب ہے، انگلش میں اگر اس کو ٹرانسلیٹ کرے، تھنگز دیٹ آر میڈ اور کرافٹڈ، کہ چیزیں جس طرح بنتی ہیں، مطلب اس کا ساخت جو ہے، اس کا فارم ہے، اسٹرکچر ہے، وہ کس طرح ہونا چاہیے، کس طرح ہوتا ہے، تو انہوں نے صرف اس چیز پہ بات کی ہے۔ اور سٹارٹ میں جو ہے، پوئٹکس کے سٹارٹ میں وہ یہ نوٹ کرتا ہے کہ ایپک پوئٹری، ٹریجڈی، کامیڈی ہے یا ڈیتھیرمبک جو پوئٹری ہے، وہ سارے جنرلی یا فلوڈ ہے یا سانگ ہے، وہ عام طور پہ امیٹیشنز ہے، کاپی ہے، کسی چیز کو کاپی کرنا ہے۔ اور امیٹیشن سے مراد کاپی کرنا بھی ہے، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے پیشے میں، اپنے فیلڈ میں کسی کو ماڈل رکھ کے اس کو اپنائے، اس کے طور طریقوں کو، اور اس پہ کچھ کرے۔ اور یہ پلیٹو کے ساتھ ایگری بھی کرتا ہے کہ آل دا آرٹس آر امیٹیشنز، جتنا بھی آرٹ ہے، پینٹنگ ہو یا لٹریچر ہو، وہ جو ہے وہ امیٹیشن ہے۔ لیکن پوئٹری کی جو آرٹ ہے وہ لوگ پسند کرتے ہیں، اور لوگ جو ہوتے ہیں، انسان جو ہوتے ہیں، وہ امیٹیٹیو کریچرز ہیں، ان کو ان چیز میں مزہ آتا ہے کہ ہم کسی دوسرے کو فالو کرے، اس کو کاپی کرے، امیٹیٹ کرے، اور اس سے تھوڑا الگ ہو کے، اس سے اسٹائل سے تھوڑا الگ ہو کے، اس کے تھیمز یا آئیڈیاز کو اپنے ویوز میں ڈال کے تھوڑا الگ ہو کے اس پہ ہم لکھے اور اس سے ایک نئی چیز بنائے۔ پلیٹو کے کرٹیسزم میں ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو رائٹرز یا پوئٹری وغیرہ ہے، یہ 2 times ریمووڈ ہے آئیڈیل ورڈ سے، لیکن اصل میں ایرسٹوٹل کہتے ہیں کہ
پوئٹ کا یہ کام نہیں ہوتا کہ کیا ہوا ہے اس کے بارے میں لکھے، بلکہ پوئٹ یہ کہتا ہے کہ کیا ہو سکتا ہے یا میں ہیپن فیوچر میں ہوگا. سو وہ لا آف پروبیبلٹی اور نیسیسٹی کے مطابق کچھ چیزیں لکھتا ہے. پروبیبلٹی سے مراد یہ ہے کہ شاید فیوچر میں ایسا ہو، شاید فیوچر میں ایسا ہو. وہ ہمیں پروفیسیز وغیرہ دیتا ہے جو کہ عام انسان نہیں دے سکتا. پوئٹس اور پوئٹری سے ایکسپریس ہو کے ارسطوٹل نے آگے یہ بھی کہا ہے کہ پوئٹری جو ہوتی ہے وہ زیادہ فلسافیکل اور ڈیپ چیزیں ہوتی ہیں ان کمپیریزن ٹو ہسٹری. ہسٹری کو اگر دیکھا جائے تو وہ پرٹیکولر چیزوں کے بارے میں لکھتی ہے جو کہ خاص ہو، بہت زیادہ خاص ہو، یا پھر وہ گزری ہو. لیکن پوئٹری کو دیکھا جائے تو وہ ایکسپریس کرتی ہے یونیورسل چیزوں کو، کامن چیزیں، نارمس، کلچرز وغیرہ کو، سوشل چیزوں کو ایکسپریس کرتے ہیں. اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہر پوئٹ جو ہوتا ہے، ہر رائٹر جو ہوتا ہے وہ امیٹیٹ نہیں کرتا، یا کرتا بھی ہے تو وہ بڑی چیزوں کو امیٹیٹ کرتا ہے. مطلب کہ جتنے رائٹرز ہیں وہ ایک دوسرے کے برابر نہیں ہے، وہ سیم نہیں ہوتے. بعض جو رائٹرز ہوتے ہیں وہ اعلیٰ لوگوں کو یا عظیم لوگوں کو کاپی کرتے ہیں، اس کی زندگی پہ بات کرتے ہیں. اور بہت سارے رائٹرز ایسے بھی ہیں جو کہ ان کامن لوگوں پہ بات کرتے ہیں اس کو، یا انفیریئر لوگوں پہ، کم ظرف لوگوں پہ بات کرتے ہیں، اس کو امیٹیٹ کرتے ہیں. آگے وہ کامیڈی کے بارے میں کہتے ہیں، پلیز کے بارے میں، کہ یہ جو ہے یہ ایک امیٹیشن ہے بیس مین کی. بیس مین مطلب جو بھی عام انسان ہے اس کی زندگی جس طرح ہوتی ہے اس پہ کامیڈی وغیرہ پلیز جو ہے وہ لکھے جاتے ہیں. کیونکہ کامیڈیز آپ ایلیٹ کلاس پہ نہیں لکھ سکتے یا پھر ہیروز پہ نہیں لکھ سکتے، اس کے ساتھ کوئی ٹریجڈی وغیرہ ہو سکتی ہے، کامیڈی نہیں ہو سکتی. اس میں آپ ہر چیز کو پٹ نہیں کر سکتے، اور اسپیسیفکلی اس میں جو ہوتے ہیں وہ ریڈیکولس جو بیوقوفانہ حرکتیں ہوتی ہیں یا اس میں کچھ مسٹیکس وغیرہ ہوتی ہیں، وہ چیزیں اس میں بیان کی جاتی ہے. وہ مسٹیکس یا وہ غلطیاں جو پین لیس ہوتی ہے، آڈینس کو، ریڈرز کو تکلیف نہیں دیتی، اور اس میں کچھ ہارمفل ایفیکٹس نہیں ہوتے جس سے ریڈرز کو یا پھر آڈینس کو برا لگے. اب کنسیپٹ آف ایگزسٹنس کو اگر دیکھیں تو جس طرح پلیٹو کا ہم نے پڑھا تھا اس میں انہوں نے آرٹسٹک لوگوں کو یا پھر امیجنیٹو یا پوئٹس کو کمزور کہا تھا. یہاں جو ہے پہلے یہ کہتا ہے کہ گاڈ کا مائنڈ ہوتا ہے، اس میں کوئی آئیڈیا وغیرہ آ جاتا ہے. فار ایگزامپل وہ انسان کو پیدا کرنے کے سوچتا ہے تو وہ اسے پیدا کرتا ہے. جب وہ پیدا ہو جاتا ہے تو فزیکل ورلڈ یا ریئل لائف میں یا ریئل ورلڈ میں آ جاتا ہے. یہ اس کا سیکنڈ فیز ہے. اور تیسرا جو فیز ہے انہوں نے پلیٹو نے اس میں کہا تھا کہ رائٹرز جو ہوتے ہیں یا پوئٹس جو ہوتے ہیں وہ ویک ہوتے ہیں. لیکن یہاں ارسطوٹل جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ تیسرے نمبر پہ جو لوگ ہوتے ہیں یہ آرٹسٹک، امیجنیٹو اور بہت کم تعداد میں ہوتے ہیں. آپ کو ہر گھر میں یا ہر سوسائٹی میں یا ہر محلے میں کوئی رائٹر یا آرٹسٹ نہیں ملے گا، بہت کم ہوتے ہیں. اور یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ کمزور نہیں ہوتے، یہ ریئل پیپل ہوتے ہیں اور یہ اسپریچول ورلڈ کے بارے میں بھی سوچ سکتے ہیں، خدا کے بارے میں، اس کے مخلوقات کے بارے میں. آن دا ادر ہینڈ وہ کہتے ہیں کہ فزیکلی اسٹرانگ جو لوگ ہوتے ہیں، جس کو پلیٹو نے بہت آگے بڑے درجے پہ رکھا تھا، ادھر ارسطوٹل کہتے ہیں کہ وہ فزیکلی تو اسٹرانگ ہوتے ہیں لیکن آرٹسٹک نہیں ہوتے، اور وہ سوچ بھی نہیں سکتے اپنے فیوچر کے بارے میں، سخت ہوتے ہیں، چیزیں برداشت کرتے ہیں، بغیر سوچے سمجھے اپنی زندگی گزار دیتے ہیں، اور اسپریچول ورلڈ کے قریب بھی وہ نہیں ہوتے، مطلب خدا کے قریب بھی وہ نہیں ہوتے. پوئٹکس میں ارسطوٹل نے ٹریجڈی پہ بہت بڑا کچھ لکھا ہے، بہت کچھ کام کیا ہے، لیکن وہ ایک الگ ٹاپک ہے، وہ ایک الگ ویڈیو میں ہم کور کر لیں گے، لمبا ٹاپک ہے. اور آپ پوئٹکس کو اگر دیکھیں تو اس میں کبھی بھی ڈائڈکٹک ویلیوز آف پوئٹری یا لٹریچر کو مینشن نہیں کیا ہے ارسطوٹل نے. مطلب یہ ہے کہ وہاں صرف یہ بیان کیا گیا ہے کہ پوئٹری یا لٹریچر کا فارم کس طرح ہوگا، اسٹرکچر کس طرح ہوگا. اس کا جو ایمفیسائز ہے ارسطوٹل کا وہ اسی چیز پہ ہے. آن دا ادر ہینڈ اگر پلیٹو کو دیکھا جائے تو اس کا چیف جو کنسرن ہے وہ سبجیکٹ میٹر ہے، تھیم وغیرہ ہے، یا اس کے ایفیکٹس ریڈر پہ یا آڈینس پہ کیا ہو سکتے ہیں. اور اسی دو فلاسفرز کی وجہ سے آج کل، بلکہ ابھی تک جتنا بھی کرٹیسزم ہے، اسی کے ورک سے کوشچنز اٹھائے جاتے ہیں، اور اسی کے ورکس کی وجہ سے لٹری تھیریز دریافت ہو رہے ہیں. آپ مڈل ایج میں دیکھیں پلوٹینس وغیرہ کو، یا پھر اور جتنے بھی کرٹکس ہے اس کے بھی اگر تھیریز وغیرہ بنے ہیں تو وہ اسی کی وجہ سے بنے ہیں. اس کے کوشچنز، اس کے فلاسفیز یا ان کے تھاٹس کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک نئی تھیری بیان کی جا سکتی ہے، اور نئی تھیری اٹھائی جا سکتی ہے، بنائی جا سکتی ہے. تو اگر آپ سائیکالوجی میں دیکھیں، فلاسفی یا ان لٹریچر کی تھیریز کو دیکھیں تو آپ کو ان دونوں کی بہت ضرورت پڑے گی. سو آئی ہوپ کہ ٹاپک کی سمجھ اچھے سے آ گئی ہوگی. اگلی ویڈیو تک اپنا بہت سارا خیال رکھیں. تھینک یو ویری مچ.